عطا کیے ہوئے مانتے ہیں. خود نبی کو نبی بنانے والا کون ہے؟ نبی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یاد رہے آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی، میں نے بتا دیا ان کی سرے کدھر جاتے ہیں اور ہمارا تعلق کن سے ہے وہ دیکھ لیں. سنی اب ہوا یہ کہ یہاں پر جو سنی نہیں تھے اس ہندوستان بر عظیم میں، انگریز کے آنے کے بعد ان لوگوں نے انگریز سے پیسے کھائے، جائیدادیں لیں، خطاب لیے. شمس العلماء، علماء میں سب سے بڑا جیسے سورج ہوتا ہے نا سارے گلیکسیز میں بڑا، تو علماء میں اس یہ ٹائٹل زمین بہادر، سر بہادر، یہ خطاب دیتے تھے انگریز. یہ خطاب جتنوں کو ملے سارے وہ ہیں، ہمارا کوئی نہیں. ہمیں جو خطاب ملے ہیں گنبد خضرا سے ملے ہیں، بارگاہ غوثیہ سے ملے. ان کو کہاں سے ملے؟ انگریز سے. لے زمینیں لے رہے ہیں، جائیدادیں لے رہے ہیں. اس دور میں انگریز کی سازش کے مسلمانوں کو توڑنا ہے، مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنا ہے، ان کو آپس میں لڑانا ہے. وہ ساری تاریخ میں نے آپ کو بتائی. دو چیزیں نکالی تھی انہوں نے ڈھونڈ کے کہ ایک عشق رسول ختم کرنا ہے، ایک جذبہ جہاد ختم کرنا ہے. وہ جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے ان کو ضرورت تھی کوئی نیا نبی آئے، نئی وحی کا سلسلہ شروع ہو اور جہاد کے حکم کو منسوخ کیا جائے. انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کروایا، مرزا قادیانی آ گیا. ادھر عشق رسول ختم کرنے کے لیے انہوں نے کام لے لیا، اسماعیل دہلوی، اور پھر آگے یہ سلسلہ جتنا دیوبند ہے انہوں نے یہ لیا، کتابیں لکھی، نبی کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی. ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو سنی کہا. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر یہ بھی سنی ہے، یہ ساری خباثتیں کر کے گندگیاں کر کے اگر یہ بھی سنی ہے تو پھر اصلی سنی کون ہے؟ تو اس کے لیے فرق کرنا تھا. تو وہ امام جس نے بوریے پہ بیٹھ کر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، جو نبی کی نعت بھی لکھ رہا ہے اور دین ایمان کا تحفظ بھی کر رہا ہے، انگریز حکومت میں دور غلامی میں کلمہ حق کہہ رہا ہے، جس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، دنیا نے اس کو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا کہا. اس کی نسبت لگا کر بریلوی کا لفظ آیا کہ اب اصلی سنی وہ ہے جو بریلوی ہے. سن لو میرے لفظ، سن لو. بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں، بریلوی کسی عقیدے کا نام نہیں، بریلوی کسی جماعت کا نام نہیں، بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں، بریلوی کسی گروپ کا نام نہیں. بریلوی سنیوں کی صحیح پہچان کا نام ہے. کیوں لینا پڑا؟ کہ یہ لوگوں نے جو غلط تھے، جو سنی نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سنی کہا. تو اب ان سے فرق کرنا ضروری تھا. تو یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، لاکھ کہتے رہے، جب دیکھو کہنا اور ہوتا ہے ثابت کرنا. ایک صاحب اٹھے اور کہیں گے جی میں بہت بڑا عالم ہوں، تو یہ تو ان کا دعویٰ ہو گیا، ثابت بھی تو کرو نا. ایک صاحب اٹھے میں بہت بڑا انجینئر ہوں، اچھا بھائی ثبوت کیا ہے؟ جو ثبوت نہیں دیں گے تو ثابت ہوں گے اونچی. تو اسی طرح اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو دلیل لاؤ، ثابت کرو. وہ عقیدے دکھاؤ اہل سنت والے، وہ عمل دکھاؤ. وہ دونوں تمہارے پاس نہیں ہے تو تم سنی کہلا سکتے. سنی وہی کہلائے گا جو نبی کا نام چومے گا، جو نبی پر درود و سلام پڑھے گا، نبی کا نام سن کے جس کا چہرہ کھیلے گا، جو نبی کی نسبتوں سے پیار کرے گا، مدینے کا ذکر آئے گا، روئے گا، تڑپے گا، مدینہ جائے گا، در و دیوار چومے گا. وہ تمہاری طرح شرک بدعت حرام ناجائز کے فتوے نہیں لگائے گا. تو فرق پتہ چلتا ہے. یہ اب بتا دیتے ہیں ہم آج یا رسول اللہ پکاریں تم شرک کا فتویٰ، ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تم شرک کا فتویٰ، ہم نبی کا میلاد منائیں تم فتویٰ دیتے ہو، ہم نبی کی تعظیم کریں تم فتویٰ دیتے ہو. تو تمہارے اعمال تو ہے نہیں، نہ تمہارے عقیدے، تم کدھر سے سنی ہو سکتے ہو؟ تو اب بریلوی کا لفظ کیوں لگا؟ تاکہ سنیوں کی صحیح پہچان معلوم ہو جائے. سمجھ آ گئی بات؟ اونچی.
باقی یہ کہ ہر کوئی اپنے اندر مست رہے، جی یہ طالبان ہے، یہ داعش ہے، یہ القاعدہ ہے، وہ سب سمجھ رہے ہیں ہم صحیح ہے، تو کہنے سے صحیح ہوتا اونچی. ہاں اب ایک بات اور سنا دوں، سنانی تو نہیں چاہیے، آ گئی ہے سناؤں. بندہ غلط بھی تھا، ایک بندہ غلط تھا مگر رہتا تھا سنیوں میں، تھا غلط کوئی شبہ نہیں، سنیوں میں رہتا. وہاں ایک اللہ والے آئے، بات چیت ہوئی، واضح ہو گیا کہ یہ غلط ہے. اللہ والوں نے کہا یہ کیسے ادھر، اس کو تو چھٹی کرنی چاہیے. وہ چالاک بہت تھا، لوگوں کو کہنے لگا نہیں یہ دیکھو یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میں بھی وہی وہ یہ چال چلتے نا لفظی ہیرا پھیری. بات چلی گئی مباہلے تک کہ چلو مباہلہ کریں، گرم تیل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ جل گیا وہ جھوٹا، جس کا بچ گیا وہ. یہ مباہلہ آخری منزل ہوتی ہے اللہ سے فیصلہ کروانا، کیونکہ جو دلیل نہیں مانتا ہے پھر وہ اس پہ آئے. قرآن میں بیان، مباہلے کی دعوت دی، اس کو بڑا چالاک تھا، اس نے قبول کر لی. شرط کیا رکھی؟ دونوں کا ہاتھ اکٹھا باندھیں گے، دونوں کا ہاتھ اکٹھا باندھ کے تیل میں ڈالو جلتے ہوئے میں. وہ اللہ والے نہیں سمجھے اس کی چال کو، بات مان لی، ہاتھ باندھ کے ڈالا گیا گرم تیل میں، دونوں کا ہاتھ نہیں جلا. لوگ بڑے حیران کہ اگر یہ جھوٹا تھا تو اس کا ہاتھ جلنا چاہیے تھا، نہیں جلا. دوسری بار کیا، تیسری بار ایسا ہی ہوا. ان بزرگوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو جانتا ہے، تیرے علم میں تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، میں سچا ہوں، یہ جھوٹا ہے، پھر اس کا ہاتھ جلتا کیوں نہیں؟ جواب ملا تیرے ہاتھ کے ساتھ جو بندھا ہوا ہے، تیرے ہاتھ کے ساتھ بندھا ہوا، اسے کہو نا اکیلا ڈالے. اسے کہا گیا ابھی اب فیصلہ نہیں ہو رہا، اب یہ کہ الگ الگ ڈالیں گے، وہ اس پر راضی. لوگوں کو پتا چل گیا، بزرگوں نے ڈال دیا، ان کا ہاتھ بالکل ہوگا. تو ڈال، اس نے نہیں ڈالا. تو یہ جو بیج میں رہ کے چھپے ہوئے نا، ان سے پوچھ لو، تم آج اگر چھپے ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سچے ہو، کیونکہ سچا وہی ہے جس کا عقیدہ درست ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں وہ ایمان والا. اونچی گئی ہے. سلطان محمود غزنوی جس نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا، اس کے زمانے میں مذہب حق اہل سنت و جماعت سرکاری طور پر رائج تھا. عباسی دور میں اہل سنت و جماعت، بادشاہوں کے زمانے یہ اہل سنت و جماعت باقاعدہ سرکاری مذہب ہوتا تھا. آج مسلمان کہلانے والوں کو اتنا لڑا دیا گیا، ان میں سے اکثر کے عقیدے جو خراب ہو گئے وہ اسی مشن پہ ہیں. نہیں جی یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اب جناب شدت نہیں کرو، گٹر کے پانی کو بھی شربت کہو، بلکہ پی بھی جاؤ. اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا. کافر کو کافر نہ کہو، کیا پتا کس وقت مسلمان ہو جائے، تو سیدھا سا جواب بھی سن لو. پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتا کس وقت کافر ہو جائے. یہ جو باتیں ہونے لگ گئیں، میں نے اس کا آپ کے سامنے جواب رکھا تاکہ آپ کو پتا چل جائے. اب خلاصہ آخری جملے اس موضوع پر، پھر آگے میں نے آپ کے سامنے حقیقت رکھ دی. آج بھی مسلمانوں کے دشمن نہیں چاہتے کہ مسلمان اکٹھے ہوں. ان کا مقصد یہی ہے مسلمان آپس میں لڑیں گے تو کبھی بھی ہمارے خلاف اکٹھے نہیں ہوں گے، جب یہ آپس میں ہی لڑے. اور ان کا مقصد یہی ہے کہ آپس میں لڑے، کیونکہ مسلمان اکٹھے ہو گئے تو پھر یہ یہود و نصارہ مقابلہ کر سکتے نہیں، وہ آپ کو لڑا رہے ہیں. سچ کا معیار میرے آپ کے مقرر کرنے سے ہوگا یا اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے ہوگا؟ اونچی. میں نے آپ کے سامنے حقیقت رکھ دی. دین دیا اللہ نے، نبی پاک نے بتا دیا، اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کو پکڑ لو، سنت جماعت، ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر
جب نبی پاک نے واضح کر دیا اہل سنت و جماعت کا لفظ حدیث سے مل گیا، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صلحاء، علماء کا طریقہ مل گیا، کیا اس سے ہٹنا چاہیے؟ اونچی جو ہٹے خود نبی نے بتا دیا وہ جہنمی۔ وہ کون ہوا؟ جہنمی۔ جنت کس کے لیے؟ نبی کے غلام کے لیے۔ نبی کے عقیدہ اگر درست نہیں تو کوئی گنجائش نہیں۔ یاد رہے کہ آپ نے سن لیا۔ اب آئیں بائیں شائیں لاکھ بحث کر لیں کچھ حاصل نہیں۔ مسلک ایک ہی سچا ہے اور اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت، ایک لفظ میں سنی۔ اور چونکہ غلط لوگ اپنے آپ کو سنی کہنے لگ گئے تو آج کے دور میں صحیح پہچان کے لیے سنی بریلوی، سنی بریلوی۔ پھر کہہ رہا ہوں بریلوی کا لفظ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے لگانا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی ہے، خود کوئی عقیدہ نہیں دیا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ انہوں نے کوئی عقیدہ دیا، نہیں، انہوں نے ہمارے عقیدے کی ترجمانی کی، ہمارے دین ایمان کی حفاظت کی ہے، اس لیے ان کی نسبت لگا رہے۔ یہی نسبت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہی نسبت حضرت بابا فرید، یہی نسبت خواجہ غریب نواز، یہی نسبت داتا صاحب، یہی نسبت غوث پاک، یہی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ، یہی نسبت حضرت علی، یہی نسبت حضرت عثمان، یہی نسبت حضرت عمر، یہی نسبت حضرت ابو بکر، یہی نسبت میرے نبی کی نسبت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب جو ادھر ادھر کی بات کرے ہم سننے کو تیار۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا 6 سمتیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو، سارے ولی سنی، جتنے ولی ہیں سارے سنی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ہماری سچائی کی، کیونکہ ولایت اللہ کا انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو اونچی گئی ہے نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے، اب ولیوں میں کوئی جعلی پیر بن گئے یا کچھ غلط حرکتیں کرنے لگ گئے وہ نہیں بات، لیکن ولی سارے جتنے سچے ولی ہیں وہ سارے سنی، سارے۔ اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک اور جس کا عمل بھی، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ ولی نہیں، جس کا عمل ٹھیک نہیں وہ بھی ولی۔ آپ مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں نا، وہ پیر نہیں ہے وہ منگل ہے۔ آپ کو تفریحاً سنا رہا ہوں ایسے کہ پیر سچا کون ہے؟ جو شریعت و سنت کا، تقوی کا پابند۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ یہ عقیدے حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی عقیدہ بدلا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ دین اللہ کی رضا کے مطابق کرنا اللہ نے دیا قانون ہے، اللہ کی طرف سے ملا شریعت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملے قوانین ہیں، ظاہر کے لیے ہیں، جو باطن کے لیے ہیں، جو پردے کے لیے ہیں، جو کھلے کے لیے، جو بھی ہیں سب اللہ رسول کی طرف سے ملے، سیدھے ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں، ان کے مطابق کرنا ہے۔ یہاں لفظ امہ آیا، امت سے مراد یہاں دین ہے۔ انا وجدنا آباءنا علی امہ، اس میں سے بمانے دین لیا گیا ہے۔ ہذہ امتم واحدہ، یہ ہذہ سے حال ہو گیا، ان ہذہ امہ ان ہذہ امتکم، تو یہ امتم واحدہ اس سے حال ہو گیا، یعنی ہر ملت، ہر شریعت حضرت آدم سے لے کر اب تک شرائع میں، قوانین میں، اصول میں متحد ہے۔ یہ زمانوں سے عقیدے بدلتے، اونچی گئی ہے، زمانہ بدلنے سے عقیدہ بدلتا۔ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو آپ نے کپڑے اور پہنے ہیں، تو سردی میں کپڑے اور پہن لیے، سردی آئی 2 کپڑوں کا اضافہ ہو گیا، ٹوپی کی آپ کی رنگت بدل گئی، یا آپ سفر میں گئے تو حکم، یہ معاملات اعمال اور بات ہے۔ جگہ بدلی، ماحول بدلا، موسم بدلا تو کچھ قوانین آپ کے ہاں
اس کے حوالے سے ہے، لیکن شریعت کی بات کرو گے تو امریکہ میں ہو یا افریقہ میں، جاپان میں ہو یا کوریا میں، پاکستان میں ہو یا آپ آسٹریلیا میں، شریعت ایک ہی ہے۔ شریعت کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ حج کہاں ہوگا؟ صرف مکے میں ہوگا، کہیں اور ہو سکتا نہیں۔ تو یاد رہے یہ جو آپ کے زمانے آثار و ازمان سے یہ متبدل نہیں ہو جاتے کہ بھئی قانون بدل جائے گا۔ ہاں، اور یہ جو فروعی مسئلہ ہے، فروعی کہتے ہیں شاخوں کو، فرع شاخ کو، اصول جڑوں کو، تو جو عقیدے ہیں، اصول ہیں، وہ ایک ہی رہیں گے۔ اب فروعی مسئلے ہیں کہ جی یہاں کیا کریں، کون سا، جو اگر موزہ اس زمانے میں چمڑے کا تھا، آج کسی اور موزے کو اس کا بدل کرنا ہے یا نہیں کرنا، فلانی چیز رکھنی ہے نہیں رکھنی، یہ اعمال ہیں، یہ احکام ہیں، ان کی بات اور ہے، یہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے میں فرق اونچی۔ اب عورت وہ امریکہ کی ہے یا عرب کی ہے، اس کو معنی ایام ہوتے ہیں، دونوں کے مسئلے الگ الگ ہوں گے۔ بنیاد جو قرآن نے بیان کی ہے وہ تبدیل ہو سکتی نہیں، قرآن حدیث کو ہم بدل سکتے نہیں، اپنی طبیعت کو بدلنا ہوگا، شریعت کو بدل سکتے نہیں۔ بعض نے یہ کہا یہ حاضی ہی، یہ اشارہ رسولوں کی طرف، ان کی امتوں کی طرف جو ایمان لائیں۔ تو اب معنی کیا ہوگا کہ تم سب حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں تک بیان کیا ہوگا؟ سب ایمان والے ایک جماعت ہیں۔ اب یوں معنی کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں تو تھا نا دین ایک ہے، تو اب معلوم ہوگا مسلمان ایک ہے۔ تمہارے عقیدے کی وجہ سے تم جہاں کہیں ہو، جو زبان بولتے ہو، جو رنگ ہو، جس ملک کے ہو، حضرت آدم سے لے کر اب تک ایمان والے ایک ہیں، ایمان والے ایک ہیں۔ اور پھر وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اللہ کی ربوبیت میں کوئی کسی طرح شریک، وہ رب ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی، ہمسر، پارٹنر، ایسوسییٹر نہیں ہے، یاد رکھے۔ تو اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو، اتنی بات جان لی ہے نا، اس کو یقین کر لو اور ڈرو۔ ڈرنے کا کیا مطلب؟ میں نے بتا دیا دین ایک ہے، رسول بھی بھیج دیا، تمہیں ہدایت بھی دے دی، اب تم نے اختلاف نہیں کرنا۔ اب اختلاف کرو گے تو ڈرو، میں نے نبی بھیجا، دین پسند کر کے دیا، تمہیں تمہارے لیے مکمل کر دیا، نعمتیں دی، راحتیں دی، اپنا حبیب دے دیا، اب گڑبڑ نہ کرنا، اب بے ادبی نہ کرنا، اب مخالفت نہ کرنا۔ اگر تم ان کے غلام بنو گے نعمتوں والی جنت دوں گا، ان کی گستاخی بے ادبی کی تو ڈرو مجھ سے، پھر تمہیں کوئی مجھ سے بچا سکتا نہیں، ڈرو۔ انبیاء کی عظمت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ تمہاری بھلائی کے لیے، تمہیں اتنی نعمتیں دی، کھانے پینے کا ذکر پہلے کر دیا، تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا، اے انسان کتنی تجھ پر مہربانیاں کی گئیں، اب پھر بھی مستی کرتا ہے، پھر گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو سن لے نبی کے بے ادب گستاخ کے لیے کوئی گنجائش اونچی۔ تمام ادیان، اب یہاں ایک بات سن لو مسلمانوں، آج دنیا میں دوسروں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ عیسائی کے پاس جاؤ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر دے گا، یہودی کے پاس جاؤ، وہ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کرے گا، مگر میرے نبی کے غلام کو، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کو حکم کیا ہے؟
اللہ کے ہر نبی کا ادب کرنا، اللہ کے ہر نبی کا اونچے، کسی ایک نبی کی بھی معمولی گستاخی نہیں کر سکتے، کرو گے تو ایمان چلا، یہ سکھایا گیا۔ مسلمانوں کو پہچانو، تم کہتے ہو مسلمان دہشت گرد، تم کہتے ہو مسلمان فنڈامنٹلسٹ، تم کہتے ہو مسلمان ایکسٹریمسٹ، یہ بہت انتہا پسند ہیں، بنیاد پرست ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ تینوں کام تم مسلمانوں سے جوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو مسلمان ہے اس کے اندر تو یہ چیزیں آ نہیں سکتی۔ بنیاد پرستی اگر تم اس کو کہتے ہو کہ اصولوں کو ماننا، تو اس کو بنیاد پرستی تو نہ کہو۔ اگر تمہارے نزدیک اسلامی اخلاقی فطری قوانین کو ماننا بنیاد پرستی ہے تو ہمیں شوق سے کہو، مگر تم اس کا معنی غلط لیتے ہو۔ رہی بات انتہا پسند کی، ہمیں انتہا پسندی سکھائی نہیں گئی۔ رہی بات دہشت گردی کی، وہ ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے۔ ہاں سن لو، ایک بات ایسی ہے ہم میں جو تمہیں پوری دنیا میں نہیں مل سکتی۔ تم اوپر جاؤ، نیچے جاؤ، دائیں جاؤ، بائیں جاؤ، پیچھے جاؤ، آگے جاؤ، پوری دنیا گھوم لو، زمین کے اوپر یا زمین کے اندر جا کے دیکھ لو، ایک بات تمہیں ہمارے اندر ایسی ملے گی جو کہیں اور نہیں ملے گی، اور وہ یہ ہے، ہم اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کے معاملے میں ہم معمولی سی گستاخی برداشت کر سکتے نہیں، یہ نہیں ملے گا تمہیں کہیں اور۔ اللہ یہ مسلمان ملے گا تمہیں جو جگہ جگہ کہے گا نبی کے نام پر جان قربان ہے، وہ کہے گا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ صاف کہتا ہوا آئے گا، اور نبی کے نام پر جان دینے کو یہ زندگی سمجھے گا۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ کیا سکھایا؟